ایک زمانے میں قدیم ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، علی بابا اور قاسم۔ علی بابا غریب تھا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا تھا، جبکہ اس کا بڑا بھائی قاسم امیر تھا اور دولت کے ساتھ سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ ایک دن، جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے دور سے دھول اڑتی دیکھی۔ چوروں کے ایک گروہ کو آتا دیکھ کر وہ ایک درخت پر چھپ گیا۔ چوروں کی تعداد 40 تھی۔ ان کا سردار ایک بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، کھل جا سیم سیم۔ یکایک چٹان میں ایک دروازہ کھل گیا۔ چور اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد خالی ہاتھ باہر آئے۔ سردار نے پھر کہا، بند ہو جا سیم سیم، اور دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا حیران رہ گیا۔ جب چور دور نکل گئے، تو اس نے جذبے سے وہی الفاظ دہرائے۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اندر سونے چاندی کے صندوق، قیمتی پارچے، اور جواہرات سے بھرا ایک غار تھا۔ علی بابا نے تھوڑا سا سونا اٹھایا اور گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا، جو خوشی سے چلائی، یہ تو ہماری قسمت بدل دے گا۔ دونوں نے سکے گننے کا فیصلہ کیا، لیکن رقم زیادہ تھی۔ علی بابا کی بیوی نے قاسم سے ترازو ادھار لینے کو کہا، تاکہ خاموشی سے سکے گننے جا سکیں۔ لالچی قاسم کو شک ہوا۔ اس نے ترازو کی پیمائش میں چپکے سے موم لگا دیا، جو بعد میں ایک سکہ اس سے چپک گیا۔ یہ غریب بھائی کے پاس سونا کیسے؟ وہ غصے سے علی بابا کے گھر پہنچا اور راز جاننے پر مجبور کیا۔ علی بابا نے ساری کہانی سنائی، مگر قاسم کے دل میں لالچ نے انگرائی لی۔ وہ فوراً اپنے خچروں کو لے کر غار کی طرف بھاگا۔ غار کے سامنے پہنچ کر قاسم نے الفاظ دہرائے، کھل جا سیم سیم، اے دروازہ کھلا، اور وہ خزانے کے ڈھیر پر جا گرا۔ لیکن لالچ میں اسے وقت کا خیال نہ رہا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ بھول گیا کہ دروازہ کیسے بند ہوتا ہے۔ بند ہو جا اے گندم، بند ہو جا اے جو، وہ الجھن میں پڑ گیا۔ اتنے میں چور لوٹ آئے۔ سردار نے غدار کو اندر پایا تو غصے سے اس کا سر قلم کر دیا۔ چوروں کو احساس ہوا کہ کوئی اور بھی راز جانتا ہے۔ انہوں نے غار کے باہر ایک چور کو علی بابا کو تلاش کرنے کو بھیجا۔ شہر میں پوچھتے پوچھتے چور ایک جوتا ساز کے پاس پہنچا، جس نے ایک گھر کی نشاندہی کی جہاں سے رات کو عجیب آوازیں آتی تھیں۔ دراصل وہ علی بابا کا گھر تھا۔ چور نے دروازے پر سفید چاک کا نشان لگا دیا، لیکن علی بابا کی وفادار کنیز مرجانہ کو شک ہوا۔ اس نے تمام گھروں کے دروازوں پر ایک جیسے نشان بنا دیے۔ چور گمشدہ نشان سے الجھ کر واپس آیا۔ دوسری بار، چور نے سرخ چاک کا نشان لگایا، مگر مرجانہ نے پھر سب دروازوں پر نشان ڈال دیے۔ غصے میں چور سردار نے خود جا کر علی بابا کا گھر تلاش کیا۔ مرجانہ کی ذہانت۔ چور سردار نے تیل کے تاجر کا بھیس بدلا اور علی بابا کے گھر مہمان بن کر رات گزارنے کی درخواست کی۔ علی بابا نے مہمان نوازی کا فیصلہ کیا۔ مرجانہ نے مہمان کے چہرے پر گہری نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں دھوکہ تھا۔ رات کو جب سب سوئے، مرجانہ نے دیکھا کہ تیل کے برتنوں میں سے ایک برتن سے آواز آ رہی ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، ایک چور چھپا ہوا تھا۔ مرجانہ نے فوراً سمجھ لیا کہ تمام برتنوں میں چور چھپے ہیں۔ اس نے ہر برتن میں ابلتا ہوا تیل ڈال دیا، جو چوروں کو مار گیا۔ صبح جب سردار نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کی کوشش کی، تو مرجانہ نے چھپ کر اس کا انتظار کیا۔ جب سردار نے علی بابا پر خنجر سے حملہ کیا، تو مرجانہ نے اسے چھری سے مار ڈالا۔ علی بابا نے مرجانہ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے آزاد کر دیا اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ غار کا خزانہ ان کی نسلوں تک کام آیا، مگر علی بابا نے کبھی لالچ نہ کیا۔ وہ ہمیشہ مرجانہ کی وفاداری اور دانشمندی کو یاد کرتا، جس نے اس کے خاندان کو تباہی سے بچایا تھا۔